تمام ملک جن کو ہم آئیڈلائز کرتے ہیں، وہ ان ممالک کے لوگوں نے یہ فیصلہ ضرور کر لیا تھا کہ ہم نے اپنے حالات تبدیل کرے، اور وہ کبھی اس انتظار میں نہیں رہے کہ ہمارے حالات کوئی اور تبدیل کرے۔ تو سر گٹر کو صاف کرنے کے لیے اس میں اترنا پڑتا ہے، خود گندا ہونا پڑتا ہے۔ جو بھی ہیں، وہ سیاسی ہوں یا سماجی ہوں، وہ اپنی پاپولیرٹی کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو ہوپ دکھا کر یا ان کو چینلائز کرنے کے بجائے، آرگنائز کرنے کے بجائے ان کو ریاست سے، ملک سے بدزن کر رہے ہیں، تاکہ وہ جو سب سے بہترین پارٹ ہو سکتے ہیں کسی بھی اسٹرگل کا، انہیں یہاں سے بھگا دیا جائے۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دبا کے پوسٹر مار دی کہ وہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ اس بحث میں اگر میں پڑھوں سر 4 لاکھ ویڈیوز پاکستان میں 120 چینلز دن بھر یہ کر رہے ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ کیا پاکستان سے بھاگ جانا ہی سب سے بہتر فیصلہ ہے؟ کیا پاکستان ہمیشہ اسی صورتحال سے دوچار رہے گا اور غیر یقینی کی صورتحال اور بادل ہمارے سر پہ منڈلاتے رہیں گے؟ اور کیا پاکستان کبھی دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کے برابر بھی آ کر کھڑا ہو سکے گا؟ اس بارے میں گفتگو کریں گے ہم آج مہد بھائی سے۔ اور مہد بھائی، آپ سے سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ کیا ہمارے حالات ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ حارث بھائی، اگر اسی طرح ہم چلتے رہے تو پچھلے 50 سال پہلے جو ہمارے آباء و اجداد نے حالات دیکھے، یہی موضوع، یہی سوالات، بھلے میڈیم ڈفرینٹ ہو، اخباروں کی یا بیٹھکوں کی زینت بنتا تھا۔ اور بدقسمتی سے اگر اسی روش پہ رہے تو اگلے 50 سال جو ہماری اولادوں کی اولادیں ہو چکی ہوگی، تب بھی ہم انہی سوالات کا جواب لیے در بدر گھومتے رہیں گے۔ تو مہد بھائی، آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اسی روش پر رہیں، کیا آپ مجھے بتانا چاہیں گے کہ یہ روش کے کیا کیریکٹرسٹکس ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں روش میں خرابی ہے اور انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ حارث بھائی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، ایک انگریزی فلموں کا ایک بڑا موضوع اور ایک لفظ ہوتا تھا اسکیپ پلان۔ آج جو آپ نے مجھ سے سوال کیے اور جس چیز کی طرف آپ اس چیز کو، اس موضوع بحث کو لے جانا چاہ رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں۔ ہم بیسیکلی اسکیپ پلان میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر چوراہا، ہر گھر، ہر علاقہ میں آپ جب جاتے دیکھتے اسکیپ پلان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسکیپ پلان کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گھر میں آگ لگی ہو، سب سے پہلی آپ کی ترجیح کیا ہوگی؟ کہ اس آگ کو میں بجھاؤں، کیونکہ وہ گھر میرا رہنے کا ٹھکانہ ہے، گھر سے ایک انسیت ہے، میرے نسلیں در نسلیں یہاں آنی ہیں، اور میرے آباء و اجداد یہاں سے رہ کے رخصت ہو گئے۔ لیکن جب آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی علم ہو جائے کہ مجھے تو یہی نہیں معلوم کہ آگ کہاں لگی ہے، کیسے لگی ہے، اس کو بجھانے کے لیے کیا کرنا ہے، کیونکہ میری کبھی دلچسپی تھی ہی نہیں، تو آپ وہی کریں گے جس کا نام ہے اسکیپ پلان، اور آپ یہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کرنے دیں لوگوں کو۔ تو مہد بھائی، آپ نے کہا کہ جیسے آپ کی بات سے جو میں نے اخذ کیا وہ یہ کہ آپ نے کہا دلچسپی نہیں ہے۔ کیا یہ دلچسپی اور سینس آف اونرشپ کی عدم موجودگی ہے جو ہمیں ہمارا گھر جلتا ہوا دیکھ کر بھی اس کو جلتا چھوڑ کر بھاگنے پر آمادہ کر رہی ہے؟ کوئی دوسرا اپنے گھر بنانے میں جو محنت لگتی ہے، کوئی بندہ گھر بنائے، محنت کرے، اس کے پیچھے اسٹرگل کرے، اور وہ کیا وہ چاہے گا کہ اپنے بنے بنائے گھر میں اس کو دوں پناہ جو کہ اپنا گھر جلتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے آ گیا؟ نہیں دے گا۔ اب جو آپ کا سوال تھا میں اس پہ آتا ہوں۔ حارث بھائی، جب تک اس دلچسپی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے گھر کو مکان نہیں گھر سمجھیں گے نا، تب آپ کے اندر دلچسپی پیدا ہوگی۔ بدقسمتی سے سب کانٹیننٹ برِ صغیر کی جو روایت رہی ہے، جو لوگ ہسٹری میں انوالو رہے یا ہسٹری چاہے تو پڑھ سکتے، برِ صغیر کی روایت یہ رہی ہے، یہاں پر بہت سی چیزیں لوگ اسٹرگل کی باتیں کرتے، جد و جہد ہے، کلچرز ہے، سب کچھ ہے۔ یہاں پہ ایک ایلیمنٹ ہے موومنٹ کا، ہجرت کا۔ جب کہیں کسی خطے میں مسئلہ ہو، وہاں سے موو کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یا میں دوبارہ آپ کی بات سے جو سمجھاؤں وہ یہ کہ یہ ہماری جینز میں ہے کہ اگر کہیں کسی مسئلے سے ہم دوچار ہوتے ہیں
تو اس مسئلے کا حل نکالنے کے بجائے یا اس کے حل پر محنت کرنے کے بجائے، کیونکہ ہم شاید کاہل ہیں، سست ہیں، یا جان چھڑانے کی ہماری قومی طبیعت ہے، تو ہم سب سے پہلے وہاں سے بھاگ کر ایک پرسکون جگہ کی تلاش کا کے لیے کم و بیش میں اختیار یہی کرتے ہیں۔ بات کہہ رہا تھا، جس کو آپ نے بڑے اچھے الفاظ میں اس کو سمیٹا ہے۔ آپ نے جو انٹرو دیا نا، اس میں جو ایک دوسری لائن تھی، کیا ہم بھی کبھی تو ترقی پذیر ممالک کی صفوں میں شامل ہو سکیں گے؟ اس میں اس بات کا جواب ہے۔ کیا آپ نے کہیں بیٹھ کے یہ سوچا کہ کیوں نہ یار، جہاں پہ میں بھاگنے کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے گھر کو ایسا کر لوں کہ دوسرے لوگ میرے پاس آئے، میرا گھر اتنا آئیڈیل ہو جائے۔ دیکھیں میری بات سنیں، باہر جا کر اس ریس میں، اسکیپ پلان میں، بہت سے ویورز اس بات کو ابھی سمجھ رہے ہوگے کہ پھر اپنے فیملی کو، اپنی چیزوں کو، جب میری نہیں ہو پا رہی تو ہم باہر جا رہے ہیں۔ میں آپ کے سوال پہ رہوں گا، کہیں اور موو نہیں کر رہا۔ ایک نسل، حارث بھائی، وہ ایفرٹ کرے گی، ایک نسل کرے گی، باہر جائے گے، اسکیپ پلان کے سلسلے میں محنت کرے گے، اس کا پھل اگلی آنے والی نسل، جس کا نمبر 3-4 بچے، 5-6 بچے، ان کے بچے، 10-12-15 لوگ اس کا پھل کھا لیں گے۔ ایسی ہے، کیوں نہ میں وہی اسٹرگل اپنے گھر میں کر کے اس کو بچا لوں، تو 30 کروڑ عوام اس کا پھل کھا لے گی۔ صحیح، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ چیز، یہ اسٹرگل آج جن ملکوں میں ہم جانا چاہتے ہیں یا جن ملکوں کو ہم آئیڈلائز کرتے ہیں، اور ان کے وسائل کا اور ان کے ماحول کا، ان کے قانون کا اور ان کی سوسائٹی کے، آج ہم گرویدہ ہیں کہ یہ تو بہت وہ اچھے ممالک ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس سطح پر، اس سٹیج پر جہاں وہ آج ہے، وہ بھاگ کر تو نہیں پہنچے۔ ایگزیکٹلی، یعنی انہوں نے اسٹرگل کی ہے اور آج ان کی چوتھی یا پانچویں نسل اس اسٹرگل کا پھل کھا رہی ہے۔ ایسے ہی حارث بھائی، اس بارے میں نا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، حالانکہ آپ یہاں مجھے بلایا، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کی ہسٹری میں، خاص طور پہ جو انٹرنیشنل ہسٹری ہے، انٹرنیشنل افیئرس کہہ لیں، اس میں آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے۔ آپ مجھے جواب دیجیے آج، کیا وہ ممالک کس طرح، کیا یہ سب چیزیں فیس کرے بنا یہاں گئے؟ کیا انہوں نے، میں ایڈ کروں، کیا انہوں نے وہ راستہ لیا جو راستہ ہم لے رہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ سر، میرا جو ناقص رائے ہے یا میرا جو ناقص مطالعہ ہے، اس میں میں صرف یہاں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ تمام ملک جن کو ہم آئیڈلائز کرتے ہیں، وہ ان ممالک کے لوگوں نے یہ فیصلہ ضرور کر لیا تھا کہ ہم نے اپنے حالات تبدیل کرنے، اور وہ کبھی اس انتظار میں نہیں رہے کہ ہمارے حالات کوئی اور تبدیل کرے گا۔ اور یہ ایک مطلب من حیث القوم تھاٹ پروسیس ہوتا ہے۔ یہ کسی ایک قوم کے اندر ایک گروہ اگر صرف یہ چیز سوچ رہا ہے اور باقی پوری قوم یہ نہیں سوچ رہی، تو وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر پائے گی۔ لہٰذا مطلب دا میجورٹی آف نیشن ہیز ٹو ڈیسائڈ کہ ہمیں اپنے حالات تبدیل کرنے، بالکل، اور ان حالات کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ اپنے حالات کا احاطہ کرتی ہے کہ ہماری خرابیاں کہاں کہاں ہیں، اور پھر وہ اپنی انرجی کو چینلائز کرتی ہے۔ اور ان سب چیزوں کے لیے جو بنیادی نقطہ یا بنیادی پری ریکوزٹ ہے، وہ یہ کہ انہیں اپنی سراؤنڈنگ کے بارے میں پتہ ہو۔ انفارچونیٹلی اگر آپ ہماری سوسائٹی کو دیکھیں، ہماری سوسائٹی کہنے کو ہر وقت یہ گلہ تو کرتی رہتی ہے کہ سرکار نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، یا ہمیں اس ملک نے کیا دیا، لیکن آپ آج بھی، اور یہ باتیں آپ کو اربن ایریاز میں، اربن کلاسز میں زیادہ سننے کو ملیں گی، لیکن مطلب میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ حقیقت اور یہ المیہ بتانا چاہوں گا کہ کیا ہمیں آج اپنے علاقے کے ایس ایچ او کا نام پتہ ہے؟ کیا ہمیں اپنے ڈی سی کا نام پتہ ہے؟ کیا ہمیں اپنے ایم پی اے، ایم این اے کا نام پتہ ہے؟ کیا ہمیں اپنے یونین کونسل کے عہدیدار کا نام پتہ ہے؟ کیا ہمیں ہمارے سرکاری اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا نام پتہ ہے؟ کیا ہم اپنے وقت میں سے، فارغ وقت میں سے کچھ لمحے نکال کر یہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ تمام لوگ جو کہ میرے ٹیکسز سے اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے ہمیں سرو کرنا، کیا یہ اپنی نوکری صحیح سے سر انجام دے رہے ہیں؟ اور اس سب کے پیچھے بنیادی نیت ایک دوسرے کو بلیم کرنا نہیں، مسائل کا حل ہے۔ حارث بھائی، بعد میں آپ کی بہت، آپ نے ایک جامع گفتگو کی، جو میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا، یہی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ ہم ابھی بہت ایک نیئر فیوچر میں، ایک ملک میں ایک بہت بڑی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے ود رسپیکٹ ٹو دا، اگر کوئی پالیٹکس اور کوئی پولیٹیکل اکانومی ہے کوئی ڈیموکریٹک کنٹریز ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ الیکشنز ہوتے ہیں۔ کیا کسی نے یہ سوال، میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں،
کیا کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ پچھلے 4 دن پہلے ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوئی، اس میں آپ نومینیشنز پیپر جمع کراتے، کیا میں نے یا میرے آڈینس نے، سننے والوں کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے علاقے میں کس نے وہ فارم جمع کروا دیے کہ وہ میرا فیوچر رولر ہونے والا ہے؟ کیا کسی ماں باپ نے بچوں کو بولا بیٹا تم چھوڑو کیا کر رہے ہو آج کل، بیٹا فارم لے کر آؤ جا کے ڈی ڈی سی آفس سے، کیونکہ ہمارے علاقے کا بیٹا، ہمارے علاقے کی قسمت کا، ہمارے علاقے کی سربراہ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، فوراً لاؤ، جلدی لاؤ، بھر کے ہم لوگ جمع کرائیں گے، یا نہیں اگر ہم نہیں کرائیں گے تو فلاں بندے کو جانتے ہو نا، اس کے گھر چلو سارے، صبح جلدی اٹھنا، وہ کیونکہ ملے گا، اس کو بٹھائے گے، اس کو قائل کرے گے، تم ہمارے علاقے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہو گے، تمہیں ہمارے مسائل حل کرنے۔ لیکن ہم نے یہ ضرور کر لیا، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دبا کے پوسٹیں مار دی کہ وہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ اس بحث میں اگر میں پڑھوں سر 4 لاکھ ویڈیوز، پاکستان میں 120 چینلز دن بھر یہ کر رہے ہیں، ہم بھی کر لیتے۔ میرا یہ پوائنٹ ہے حارث بھائی۔ دیکھیں آپ کا یہ پوائنٹ بالکل بجا ہے، آپ جب آپ اپنے فیملی سرکل کو اسٹڈی کریں کہ اس میں 24 گھنٹوں میں سے کتنے منٹ بات ہوتی ہے کہ بیٹا ہمارا ملک، گھر میں ماں باپ بیٹھے ہوئے ٹیبل پہ بات ہو رہی ہے، بیٹا ملک میں یہ چیز ہو رہی ہے، تو ہم لوگ کیا کر سکتے، تم اپنی خالہ کو بولو گروپ بناؤ واٹس ایپ کا، تاکہ علاقے کا ماموں کو تائے کو جمع کرو اس کے مسائل حل کے لیے۔ حارث بھائی جب ہم اسی بات کو میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں، لوگ جب کہتے ہیں کراچی اور پنجاب میں بڑا ڈفرینس آ گیا، حالانکہ کیپٹل ہب تھا ہمارا، اگر ہم اس چیز کو اسٹڈی کریں، میں وہاں بہت تھوڑا ٹائم رہا ہوں، شاید آپ مجھ سے زیادہ ٹائم رہے ہو، حارث بھائی وہاں کے لوگوں میں خاص طور پہ جو ان کے رورل کے ساتھ ساتھ جو اربن پاپولیشن ہے، وہ بہت زیادہ اس چیز میں کس خاصی حد تک فیملیز انوالومنٹ ہوتا ہے وتھ رسپیکٹ۔ ہم سیاسی انوالومنٹ کی بات یار نہیں کر رہے، ہم صرف یہ بات کر رہے کہ جس مسائل میں ہم پھنسے ہوئے، اگر ہمیں اس کو حل کرنا ہے تو ہمیں اپنے سسٹم کے روٹس کو، جو آپ نے ابھی 6-7 سوال مجھ سے کیے، وہ سوال آپ نے ہماری آڈینس سے کیے، آئی ایم شیور سننے والوں میں سے میجورٹی کو وہ ان سوال کے جوابات نہیں پتہ ہوں گے۔ بالکل بالکل، آپ دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ ہم آپ نے جیسے اگزامپل دی پنجاب کی، اگر ہم پاکستان کے اندر گورننس کا کمپیریزن کریں تو تمام لوگ، جنہوں نے ملک کے مختلف خطوں کو دیکھا ہوا ہے، وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ پنجاب کا گورننس اسٹرکچر یا گورننس ماڈل باقی تمام صوبوں سے بہتر ہے۔ اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کی جو عوام ہے، پنجاب کے جو ماسز ہیں، وہ اپنے اسٹرکچر، اپنی سراؤنڈنگ، اپنے لوگوں اور ان کے اختیارات سے اگنورنٹ نہیں ہے۔ اچھا حارث بھائی ایک بات میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرا، اپنا نیکسٹ کوشچن کیجیے گا کہ یہ جو اگنورنس ہمارے اندر کریٹ ہو گئی، جس کے پیچھے ہم نے ایک بہت اچھا سا ایک لباس بنا لیا اسکیپ پلان، مجھے اس بارے میں یہ کہتے ہوئے تھوڑی سی ہیزیٹیشن بھی ہو رہی تھی، لیکن میں چاہوں گا کہ یہ ایڈ کروں کہ یہ جو اسکیپ پلان ہے، آپ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ بر صغیر سے ہم نے شروع کیا، خطے کے خطے خالی تھے، یہاں سے اٹھے وہاں چلے گا، یہاں سے اٹھے وہاں چلے گا، پلس سننے والوں کے لیے نیئر پاس پہ آتا ہوں، 10 سال پہلے لوگ دبا کے یہاں سے جا رہے تھے، آپ والی بات جو بھی ہم بیفور انٹرویو کر رہے تھے، یہ پاکستان میں شروع سے تھا، جابس کے لیے اب لوگ کو وہاں بھیج دو، وہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے۔ کیا یہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا؟ مجھے لگتا ہے نہیں رہے گا۔ ایک وقت آئے گا جب وہ ممالک بھی، جب ہمارے کانسیپٹ، آج لوگ اس چیز کو کہہ رہے ہوں گے مجھے کہ یہ غلط بات کرے، بہتر مستقبل کے انسان کو جانا بہتر ہے، کیا 10 سال سے آج تک چیزیں لمیٹڈ نہیں ہوتے جا رہی، مشکل نہیں ہوتے جا رہی، آگے جا کے اور مشکل ہوگی؟ آپ نے ایک سوال کیا؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہے کہ میرے خیال میں دیکھیے، یہ سوال میرا آپ سے دوبارہ، میرا مطلب یہ سوال اس پوائنٹ سے ضرور نکلتا ہے کہ کیا ہم لوگ ہمیشہ ہجرت کر کے مواقع تلاش کرنے کے لیے جاتے رہے ہیں، اور ایک عرصے تک ہم لوگ یہ سوال، یہ کوشچن بھی اٹھتا ہے کہ ہم تو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اور یہ ملک ریمیٹنسز پہ چلتا ہے، کیا یہ ایک بہت بڑی وجہ نہیں ہے اس ملک کے ترقی نہ کر پانے کی کہ ہم نے اپنے لوگوں کو ریمیٹنسز کا عادی بنا دیا ہے؟ ہم نے سب کو یہ عادی بنا دیا ہے کہ ہاں جو میں نے جتنی بھی اسٹرگل کرنی ہے وہ اس ملک سے باہر جا کے کرنی ہے، اس ملک میں نہیں کرنی۔ تو اگر آپ اس ملک میں اسٹرگل کرنے کے لیے تیاری پکڑ لیں، اور تو ضرور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پہلے ہی دن کامیابی ہوگی، اور نہ دنیا کے کسی اور ملک کو پہلے دن کامیاب ہوئی ہے۔ ہمارے جو مسائل ہیں وہ یونیک نہیں ہیں، اسی طرح کے مسائل دنیا کے اور ممالک کو بھی تھے،
لیکن انہوں نے جان چھڑا کر بھاگنے کو تو حل نہیں سمجھا. تو کیا ہم ہمیشہ اسی ماڈل کو اگر فالو کرتے رہیں جبکہ امیگریشن اور مشکل ہوتی جائے گی دوسرے ممالک میں، اب امیگریشن کے لیے اگر آپ فرض کریں کہ کسی اچھے مہذب ملک میں اور کسی ترقی یافتہ ملک میں جانا چاہ رہے ہیں تو ان کے پاس اپنے ملک میں لوگوں کو لانے کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. وہ انڈیا سے لوگوں کو بلا سکتے ہیں، وہ ملیشیا جاپان سے لوگوں کو بلا سکتے ہیں، وہ انڈونیشیا سے لوگوں کو بلا سکتے ہیں، چائنا سے جا سکتے ہیں. وائی وی؟ تو ایک وقت آئے گا کہ ہم وہاں پر بھی کمپیٹ نہیں کر پائیں گے، اور اگر ہم وہاں پر بھی کمپیٹ نہیں کر پائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ حارث بھائی، ابھی آپ نے ریمیٹنس کی بات کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ ملک چل رہا ہے. میں آپ کو، کیونکہ میں ایک اکانومسٹ کی حیثیت سے آپ سے بات کروں، میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں، تو اگر چل رہا ہوتا تو کیا ملک چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا نا سر. اور آئی ایم سوری ٹو سے، کوئی ملک کے لیے نہیں پیسہ بیچتا، اپنے گھر والوں کے لیے بیچتا ہے. پہلی بات. اب اس کو جو انڈائریکٹ میں ہم لیتے ہیں کہ ملک کو فائدہ ہو رہا ہے، پہلی بات تو یہ وہ کوئی نیشنلزم نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے فیملی کی کیئر ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو انڈائریکٹ میں کہہ لوں تو میں کہہ سکتا ہوں، لیکن کیا ملک چلا؟ ابھی میری تھوڑی دیر پہلے اس حوالے سے بات آپ سے بھی ہو رہی تھی. پروسیس فالو ہوتا ہے. پہلے اکانومی ایک پرائمری سیکٹر میں کام کرتی ہے دنیا میں. جن کنٹریز کو آئیڈیلائز کر رہے ہو، کم از کم ان کا ماڈل ہی پورا سمجھ لیں ہم. چلو میں بولتا ہوں نہیں سمجھے اپنا. پرائمری سیکٹر ہوتا ہے ایکسٹریکشن آف را مٹیریل، ایگریکلچر، مائننگ، فشنگ، فارسٹری. اس طرح سے ایک اکانومی ٹرانسفارم ہوتی ہے. آسان الفاظ میں پہلے جب کوئی کنٹری بنتی ہے، کوئی اکانومی شروع ہوتی ہے، تو پہلے جو خدا کی دی ہوئی ریسورسز ہیں ان کو ایکسٹریکٹ کر کے اکانومی چلاتے ہیں. پھر وہ آتے ہیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف، انڈسٹریز لگتی ہے. اس کے بعد وہ آتے ہیں سروسز سیکٹر کے اندر، جو وہ لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو آپ بڑا یوٹیلائز کر رہے ہیں. ہم نے پرائمری سیکٹر کو آج تک مکمل نہیں کیا. ہم ڈائریکٹ سروسز سیکٹر پہ کودنے کی تیاری کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، سروسز سیکٹر جو سروسز پروڈیوس کرتا ہے وہ ان انڈسٹریز کو سرو کرتا ہے. ہمارے پاس وہ ہے ہی نہیں. تو بنیادی مسئلہ شروع کہاں سے ہوا؟ ہم اگر کسی کو کاپی بھی کرنا چاہ رہے نا، وہ بھی ہم درست طریقے سے نہیں کر رہے. اب میں نقل تو پوری کر لوں، نقل بھی پوری نہیں کر پا رہے. ایگزیکٹلی. ہم کاپی کرنے کے چکر میں ہم جلد بازی میں، ہم بہت زیادہ جلد بازی میں. تو آپ کے خیال میں اگر ہمیں شروعات کرنی ہو، اگر ہمیں اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے، ٹھیک ہے کہ ہم سٹک ہیں. ہم کیوں سٹک ہیں؟ کیونکہ ہم اگنورنٹ ہیں اپنے مسائل کے لیے. کیوں سٹک ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنے ہماری سب سے پہلے انٹینشن ہی نہیں ہے کہ اسے درست کیا جائے. یعنی اگر ہم جاٹ ڈاؤن کرنا چاہیں اسے، اگر حل کے لیے، حل کہاں سے شروع کیا جائے؟ کیا ہمیں سب سے پہلے انٹینشن بلڈ کرنی پڑے گی، اونرشپ لانی پڑے گی اپنے ملک کے لیے؟ حارث بھائی، سب سے پہلے نا ہمیں پھر سے میں آؤں گا برے صغیر کی. اس پہ لوگ سننے والے اس چیز کو کہہ رہے ہوگے کہ وہاں سے کیوں کنیکٹ بار بار ہم کر رہے. سب سے پہلے ہم نے 11ویں جماعت میں ایک سبق پڑھا تھا، رسم و رواج کے پابندیوں کے نقصانات. سر سید احمد خان. سر ہمیں وہاں سے شروع کرنا ہے. ہمیں اس قوم کے جو محسن ہیں ہم ان کو ہی بھول چکے. کتنے لوگ جانتے ہوگے کہ سر سید کون تھا؟ اب تو کتابوں میں سے غائب ہونے شروع ہوئی چیزیں، کچھ نہیں پتا کسی کو. ہاں، ہیری پوٹر کے سارے سیزن پتا ہے ان کو. سر ہم اپنی روٹس بھول چکے. وہ باتیں جو آج سے صدیوں پہلے ہو چکی ہے وہی سر اس چیز کو آگے لے کے جانی ہے. میں ابھی باہر کچھ لوگوں سے میرا انٹریکشن ہوا، باہر سے آئے ہوئے تھے، پچھلے ہفتے کی بات ہے. کوئی لندن سے آئے ہوئے تھے، کچھ اسٹوڈنٹ کینیڈا سے آئے ہوئے تھے. وہ وہاں پہ 8 سال سے زیادہ نہیں ہے، 10 سال، 8 سال، 6 سال بس. وہاں سے جب ان کی میں ہسٹری پوچھتا ہوں نا تھوڑی سی، تو ان کو اس ہسٹری کے، اس کنٹری کی ہسٹری، وہاں کے فاؤنڈرز، وہاں کی اسٹرگل، وہ لوگ بہت پراؤڈلی اپنے بچوں تک پہنچا رہے. سر سب سے پہلے ہمیں اپنے روٹ سے کنیکٹ ہو کے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے فیملیز کلچر میں یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے. یہ ہے اسٹارٹ اس کا. میں آپ کی بات پہ رہوں گا کہ یہ ایٹ لیسٹ ڈسکس تو ہو. ڈسکس کیا ہو رہا ہے؟ یو کے میں امیگریشن کیا کرنی ہے بیٹا، تم ایک کام کرو، دبئی چلے جاؤ، تم وہاں دیکھ لو. جب گھروں 4 دیواریوں میں ڈسکس ہوگا نا کہ بیٹا یہ الیکشن ہو رہا ہے، تم دیکھو اس میں کیا ہمارا پارٹ، اس کو پھر اب لوگ بولیں گے کہ ہم تو اس سسٹم میں، یہ تو سسٹم اتنا گندا ہو چکا ہے، ہم سوری ٹو سے، اس میں ہم نے بچوں کو، اپنی نسلوں کو کیوں بھیجے.
تو سر گٹر کو صاف کرنے کے لیے اس میں اترنا پڑتا ہے، خود گندا ہونا پڑتا ہے. بالکل وہاں جا کے یہی کام کرنے نا اگر، تو اپنے ملک کو صاف کر لو. بالکل. اور کیا یہ بالکل درست ہے. اور کیا پہلے یہ پہلی چیز ہے جو میں نے آپ سے سوال کیا آپ نے مجھ سے. لہٰذا آپ اس نتیجے پہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے مسائل کو ڈسکس کرنا شروع کرنا پڑے گا گھروں میں، بجائے اس کے کہ ہم اس کا اسکیپ پلان ڈسکس کریں. جب ہم مسائل کو ڈسکس کریں گے تو آبویسلی ہم اس کا رول پلے کریں، اس میں کوئی نہ کہیں حل تلاش کرنے کے لیے اپنے حصے کا رول، اپنے رول پارٹ پلے کرنے کی کوشش کریں گے. اور ایک اور چیز میرے ذہن میں اس پہ آتی ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ اس ملک میں جس کو آپ آئیڈلائز کر رہے ہیں وہاں چلے بھی جائیں اور کل وہاں حالات خراب ہو جائیں، تو کیا آپ وہاں پر اونرشپ فیل کر کے اس وہاں کے حالات کو درست کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں گے، یا وہاں سے کسی تیسری جگہ بھاگنے کا حل ہے؟ حارث بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی. اگر یہ کیونکہ حارث بھائی اس کا سوال اس بات کا جو جواب آتا ہے نا، تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتے ہیں ہم. وہ اسکیپ پلان آپ سنیں، جب اسکیپ پلان بناتے ہو نا تو اس میں کوئی کنٹینجنسی مزید پلان نہیں ہوتے، وہ ایک پینک میں بنتا ہے. جی پینک میں آپ والی بات، چلو سب کچھ کیا چلے گئے، آپ والی بات اگر وہاں پہ اس طرح کا آتا ہے تو کیا آپ، مگر آپ کو مجبوراً وہاں کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے وہاں اسٹرگل کرنی پڑے گی. تو آپ بتاؤ کس دل سے کرو گے؟ دیکھنے والے دیکھتے کس دل سے وہ اسٹرگل کرو گے؟ آج جو ہمارے کچھ بھائی اور بہنوں اور رشتہ دار جو 10 سال پہلے ایک گلف کنٹریز میں جا کر بہت فیسنیٹنگ لائف گزارتے تھے، آج وہاں جو حالات ہو چکے جو دیکھتے تو وہ نہ وہ یہاں دیکھ پاتے نہ یہاں، وہ بس وہ پھنس گئے، وہ رکے ہوئے اس جگہ میں، چند کو چھوڑ کے وہ صرف اپنی زندگیوں کے دن کاٹ رہے. اپنے گھر کو ٹائم دے دو بھائی، دوسرے کا گھر ہمیشہ ایک وقتی ہوتا ہے. ساتھ چلنے والے کو حارث بھائی ہم سفر نہیں بولا جاتا. اگر آپ اس ملک کو اپنا ہم سفر بنا رہے ہو تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہمیں آپ مجھے، میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں حل کے لیے یہ تھا پہلا، کیا ہمیں یہ پہلے دن سے شروعات یہاں سے کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں یہ ڈسکس کریں، ہمارے اسکولز میں، ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہماری جہاں پر بھی سوشل گیدرنگز ہو رہی ہیں وہاں پر ہم حل کی بات کریں، نہ کہ مسائل کو ڈسکس کر کے مزید اس مسئلے کو بڑا کر اپنے ذہن میں، اپنے خیالات میں اتنا بڑا کر لیں کہ ہم اس سے جان چھڑانے کا رستہ اختیار کرنے لگ جائیں. کیا ہمیں سولوشن بھی ڈسکس کرنا چاہیے؟ حارث بھائی بدقسمتی کہہ لوں یا میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں پسند کرتا ایسے پلیٹ فارمز پہ کرنا. ایک نیئر پاس میں ایک سیاسی جماعت اور ایک گروپ آف پیپل جس کو میں کہتا ہوں، انہوں نے نا جس طرح سے عوام میں ایک پولرائزیشن وتھ دا اسٹیٹ آف پاکستان، میں اسٹیٹ میں صرف یہ بات نہیں کرتا، پورا اسٹیٹ سسٹم وہ کریٹ کر دی نا. آپ مجھے بتائیے، پھر کوئی بات کروں گا، ہجرت کا ہمارا سلسلہ کب سے تھا؟ کیا آج تو جو 1-2 سالوں میں جو اس میں ہائی پایا، کیا پہلے یہ تھا؟ آپ مجھے جواب دے حارث صاحب. نہیں، اتنا تو نہیں تھا. یہ ٹرینڈ اس قدر نہیں تھا حارث بھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پاپولر گروپس ہیں، جو بھی ہیں، وہ سیاسی ہوں یا سماجی ہوں، جو پاپولر گروپس ہیں وہ اپنی پاپولیرٹی کا غلط استعمال کر رہے ہیں. وہ لوگوں کو ہوپ دکھا کر یا ان کو چینلائز کرنے کے بجائے، آرگنائز کرنے کے بجائے ان کو ریاست سے، ملک سے بدزن کر رہے ہیں، تاکہ وہ جو مطلب جو سب سے بہترین پارٹ ہو سکتے ہیں کسی بھی اسٹرگل کا، انہیں یہاں سے بھگا دیا جائے. ایگزیکٹلی. اور اس کا جواب لوگوں کو آج نہیں حارث بھائی، 5-10 سالوں میں ریلائز ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، وہ جن کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون سی جماعت، ہر کسی کا فریڈم آف رائٹ ہے وہ کسی کو سلیکٹ کرے. اچھا دیکھیں، جو نظام میں لوپ ہولز ہے نا، آپ نے بھی بہت خوبصورت بات کی، دن بھر صرف ڈسکس کرنا اور لوگوں پہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے کرنے کو. آج آپ یوں شروع کرو، سب چیزیں آہستہ آہستہ انوالومنٹ ہوگی. جب میرے علاقے میں باہر گھر کے باہر اپنی گاڑی، اپنی موٹر سائیکل خالی چھوڑ کر آ جاؤں کہ میں تو نہیں باہر کھڑے ہوں گا اس کو
پیرا دینے. اگر مجھے خطرہ ہے صبح چوری ہو جائے تو میں پورے سسٹم کو گالیاں دوں. اس سے اچھا میں اپنے ملک کے مسائل کی پیراداری کروں, میں اس میں انوالو ہوں, نہ کہ پوری ریاست کو میں بزن کر دوں. ہماری جو نوجوان نسل تھی جس کے ہاتھ میں موبائل فون آیا, بڑا افسوس ہوتا ہے, وہ کہاں سے کہاں یوز کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایک وارئر بنا لیا, اسٹیٹ کے خلاف وارئر تھرو فون. اچھا باہر وہ بھی نہیں نکلیں گے, میں بولتا ہوں چلے آپ بن جاؤ وارئر, نکل جاؤ سڑکوں پہ. یہ برے صغیر کے بھائی ہم لوگ ابھی بھی یورپ اور اس طرح کی اکانومیز نہیں بنے. ہم وہی بات ہے, نقل بھی پوری نہیں کر رہے. وہاں پہ الیکشن فون پہ ہو سکتا ہے, وہاں پہ فون پہ سرویز ہو سکتے, وہاں فون پہ گورنمنٹ بدل سکتی ہے, بٹ اسٹل وہ الیکشن کا ایک پورا پروسیس فالو کرتے ہیں جو ٹریڈیشنل ہے, اور دنیا کے تمام حارث بھائی افسوس کامیاب ممالک کرتے ہیں. آج ہمارے ہاتھوں سے ہم اپنا ملک جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور جلانے میں پارٹ پلے کر رہے ہیں. ایک ایک کر کے حارث بھائی سب جا رہے ہیں. جو رہ جائے گا نا وہ تنہا نہیں کچھ کر سکے گا. صحیح, مطلب آپ کا مطلب اس سے جو نتیجہ میرے خیال میں ہم نے اس ڈسکشن سے اخذ کیا وہ یہ کہ ہمیں وہ تمام, دیکھیں اگر یہ بالکل ایسے ہے کہ اگر میرے والد صاحب کسی مکان کی دیوار نہیں بنا سکے اور میرے دادا کسی جگہ کے لیے پلاٹ ہی نہیں خرید سکے تو میرے والد صاحب دیوار کہاں کھڑی کرتے, اور اگر میرے والد صاحب نے دیوار ہی کھڑی نہیں کی تو میں چھت وہاں پر کیسے ڈالوں گا. لہٰذا وہ جو پلاٹ خریدنے کی ایفرٹ میرے دادا نے نہیں کی اور جو دیواریں بنانے کی ایفرٹ میرے والد صاحب نے نہیں کی, اگر میں چاہتا ہوں کہ آج مجھے میرا صاحباں مجھے چھت میسر ہو تو پلاٹ خریدنے, دیوار کھڑی کرنے اور چھت ڈالنے تینوں کی ایفرٹ مجھے کرنی پڑے گی, یا کم از کم پہلی تو کرنی, یا کم از کم مجھے آج وہ پلاٹ خرید لینا پڑے گا تاکہ میری آنے والی نسلیں بہت خوبصورت بات کیا, وہ مکان بنا لیں. کیونکہ انہوں نے نہیں کی تو میں کیوں کروں. ایگزیکٹلی. تو حارث بھائی زندگی بھر ہماری نسلیں در نسلیں بے گھر ہو جائے گی, بے گھر ہی رہیں گے, بے گھر ہی. لیکن یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آج کم از کم مل کر ہم سب کو پلاٹ خریدنے سے تو شروعات کرنی چاہیے. مطلب آئی ایم ان ٹرمز کم از کم جگہ تو دیکھیں, معلومات تو کریں. آپ نے جو بھی 5-6 کوشچن اٹھائے, ٹرسٹ می میں خود سوچنے میں مجبور تھا کہ کتنے لوگ میرے سرکل میں ہوں گے جن کو یہ جواب پتا ہو گیا. تو مت لو پلاٹ نہیں لے سکتے, کم از کم معلومات تو آج شروع کر دو, کیا پتا میری اگلی نسل آ کے پلاٹ بھی لے لے. ایگزیکٹلی یہ بات درست ہے. یہ کہیں سے تو شروعات کرنی پڑے گی. اگر میں بھی شروعات نہیں کروں گا تو پھر میری اگلی نسل پہ یہ ٹرانسفر ہو جائے گی حارث بھائی وہ شروعات, آخری بات میں اور مسئلہ بڑھتا جائے گا. بالکل ایسی. حارث بھائی آپ مجھے بتائیے, اور اس والے عمل کا سب سے بڑا بینیفیشری وہ نااہل لوگ بھی ہو سکتے جو آپ پہ مسلط اب ہو گئے آپ کی میری اپنی غلطی کی وجہ سے. آپ مجھے بتائیے کتنی گورنمنٹ پالیسیز کسی بھی دور حکومت میں, اب دیکھنے والے 10 ایسی جماعتوں کا نام لے رہے ہو کہ میں کسی کو نہیں کہہ رہا, ایسی آئی ہے جس نے برین ڈرین یا اس اسکیپ پلان کو روکنے کے لیے کوئی میجر سی بالکل سر کبھی نہیں کریں گے. ریل ایشوز کو نہیں سر وہ اس کو پروموٹ کریں گے, وہ اس لیے کیونکہ جن لوگوں سے انہیں خطرہ ہے, آپ مجھے گراؤنڈ خالی دے رہے ہو مسلسل, جن لوگوں سے انہیں خطرہ ہے وہ لوگ خود ہی ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں, اور وہ کبھی ان کے لیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی ٹیم کے ساتھ کسی گیم میں شامل ہیں اور آپ اگر اس کے لیے میدان خالی چھوڑ دیں گے تو پھر وہ جیتے ہی نا. حارث بھائی اور پتہ ہے کیا, باہر جا کے بھی نہیں سدھر رہے. میں ذرا تلخ الفاظ لفظ کر رہا ہوں, باہر جا کے بھی یہی کام ہو رہا ہے. جو رہ گئے ان کو بزن کر کے بلایا جا رہا ہے. ہمارے جرنلسٹ, ہمارے ایسے لوگ جن کی باتیں لوگ سنتے, سب سے پہلے باہر جا کے یہ کیمرہ پکڑ لیتے اور پاکستان کو اس سرزمین پہ رسوا کر دیتے, اس سسٹم کے خلاف, اس اسٹیٹ کے خلاف, کچھ بھی ہے جیسے بھی ہے. پرسوں کی بات ہے, سپریم کورٹ میں قاضی فائز صاحب نے ایک ہیئرنگ کی. آج کل وہ اوپن کورٹ ہیئرنگ کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کتنے لوگ اس بات کو دلچسپی لیتے بھی ہوگی. بہت بڑی بات ہے. پاکستان میں ایک جج نے, جو جج سب سے افضل جج ہے, اس نے اوپن کورٹ ہیئرنگ کی. جیسا بھی ہے, میں اس کے کردار پہ بات نہیں کرتا. وہ کہتا ہے اگر آج قائد اعظم ہوتے نا تو وہ بھی نااہل ہو جاتے الیکشن لڑنے سے. کیا ہمارے گھروں میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ ایسا نظام کیوں ہے؟ تو آج اگر ہمارے قائد ہوتے تو حارث بھائی یہی کہتے ہیں ملک تو بن گیا لیکن لوگ پلائے ہو رہے. اس کے علاوہ میرے پاس حالت میں اور کچھ نہیں. درست پیوستہ رہے جل سے امیدیں باہر رکھ. انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور موضوع پر آپ سے گفتگو. بہت شکریہ آپ کا. امید ہے کہ جو میسیج ہم پہنچانا چاہ رہے تھے آپ تک پہنچا ہوگا, اور ہمیں کم از کم ہماری گفتگو سے جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ ہمیں کم از کم پلاٹ خریدنے سے تو شروعات کرنی چاہیے. بہت شکریہ.